الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات پر گفتگو کریں گے، اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں تشریف فرما ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ گزشتہ ہفتے ہم نے بعض دوستوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کے سوالات جو ہیں آئندہ جو ہفتہ ہوگا اس میں شامل کریں گے کہ اور یقیناً ان کو انتظار ہوگا، تو آپ کے سوالات آج ہی انشاءاللہ بزرگان کے سامنے رکھیں گے اور جوابات آپ سن سکیں گے۔ ابرار چغتائی صاحب، طاہر بیگ صاحب، مدثر صاحب، امت الجمیل صاحبہ، تو انشاءاللہ باری باری یہ سوالات ہم بزرگان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سوالات کی جو ہے نوعیت وہ متفرق سوالات ہیں، کسی ایک موضوع سے متعلق نہیں ہیں، تو جیسے جیسے وہ آپ نے پوچھے ہیں اس کے مطابق ہم انشاءاللہ یہ پیش کرتے ہیں۔ خان صاحب، ابرار چغتائی صاحب نے آسٹریلیا سے یہ سوال ہمیں پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم حلال شاپس جو ہیں ان سے چکن اور گوشت وغیرہ خریدتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت وہ میسر نہ آ سکے تو کیا عام سٹورز پر جو چکن اور گوشت مارکیٹ میں ملتا ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو اگر تو وہ حلال جانور کا ہے اور از روئے قرآن وہ حلال ہے، یعنی شریعت اسلام نے اسے حلال قرار دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ذبح بھی کسی مشرکانہ طریق پہ نہ ہوا ہو یا کسی ایسے طریق پہ وہ نہ ذبح ہوا ہو جو انسانی صحت کے لیے مضر ہو۔ تو ان وضاحتوں کے ساتھ اگر موجود ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جو مختلف مجلس عرفان ہیں اس میں اس موضوع پہ کئی دفعہ سوال پوچھا گیا، تو حضرت صاحب نے یہ بڑی واضح طور پہ اس زمانے کی بات کی۔ میں خاص طور پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت صاحب نے یہ بیان کیا کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں یہاں پہ آئے ہیں 1924 میں اور اس کے بعد، تو اس دور میں بعض طریقے ایسے رائج تھے، مثلا مرغی وغیرہ کو وہ گردن مروڑ کے مار دیا کرتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ تو اس دور میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بڑا احتیاط کرتے تھے، مرغی کا گوشت اس طرح نہیں لیتے تھے، کیونکہ اگر اس کو مروڑ کے مارا گیا ہے تو اس کا خون اس کے اندر ہی رہتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے وہ اس وقت اس سے اجتناب کیا جاتا تھا۔ لیکن اب جس طرح ایک کلاس میں پچھلے دنوں بھی حضرت خلیفۃ مسیح خام سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ایک سوال کرنے پہ حضور نے اور بھی کئی دفعہ حضرت صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج کل مختلف جگہوں پہ جو گوشت آتے ہیں وہ دراصل انسانی ضرورت کے لیے حلال کیے گئے ہوتے ہیں، ذبح کیے گئے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ باقاعدہ خون نکلا ہوتا ہے اور اس کی شارہ کٹ کے خون نکلا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ صرف یہ ہے کہ اس پہ تکبیر نہیں پڑی ہوتی، اور بعض تو یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسی شاپس کے سلاٹر ہاؤس ایک ہی ہے، مذبح خانہ ایک ہی ہے، وہاں سے مسلمان کی شاپ میں آ گیا تو اس نے اس پہ حلال لکھ دیا ہے، اگر کسی اور جگہ پہ چلا گیا ہے تو اسی طرح ہے، تو حالانکہ وہ ذبح ایک ہی طریق سے ہوا ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صرف دیکھنے والی یہی بات ہے جس طرح میں نے عرض کر دی کہ اس میں کوئی ایسا جانور نہ ہو، ایسے جانور کا گوشت نہ ہو جو از روئے شریعت اسلام حرام ہے، مثلا سور ہے یا اور اس طرح کا، یا وہ ایسا جانور ہے جو کسی اللہ کے سوا
کسی کے نام پہ، کسی انسان کے، کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا. اگر ایسی صورت نہیں، انسانی ضرورت کے لیے وہ ذبح کیا گیا ہے تو اس پہ تکبیر پڑھی گئی ہے یا نہیں پڑھی گئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ایسی صورت کے لیے اگر انسان مجبوراً ایسی شاپ سے گوشت لیتا ہے تو حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس کا یہ حال بھی بتایا تھا کہ کھاتے وقت اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے. تو یہ جی ٹھیک ہے. اور عام طور پہ یہ سٹور وغیرہ جو ہے ان میں اس بات کی دوبارہ تسلی والی بات ہے نا کہ غیر اللہ کے نام پر تو وہ نہیں ہوتا. اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو غیر اللہ کا بھی نہیں. وہ اپنے تجارتی مقاصد کے لیے اس کو وہ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور اس میں عام طور پر طریق جو ہے وہی ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے گردن کاٹ کے اس کا جس سے وہ خون نکلتا ہے پورا پروسیس. اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ بعض ایسے لوگوں کی طرف سے بعض اوقات گوشت آتا ہے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں تو تسلی نہیں ہوتی کہ کیا انہوں نے بسم اللہ اس کے اوپر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ واضح ارشاد ہے کہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے نہیں پڑھی یا پڑھی ہے تو آپ جب اس کو کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے ایک سنت اور حدیث میں بھی یہ بات واضح طور پہ ثابت ہے. حضرت مسیم علیہ السلام سے بھی خاص طور پہ نصارہ کے کھانے کے متعلق پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ نصارہ کا ایسا طعام جس میں شبہ نہ ہو اور عذر قرآن وہ حرام نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور شبہ وہی بات ہو گئی کہ وہ ذبح کیا گیا ہو، جھٹکا نہ کیا گیا ہو. اور اس میں غالباً پہلے کسی پروگرام میں ہماری یہ وضاحت بھی آ چکی ہے کہ جھٹکے کی صورت میں جب اوپر سے گردن کو کاٹا جاتا ہے تو اس کی جو کنیکشن ہے دل کا اور دماغ کا وہ پہلے کٹتا ہے اور دل کا اور دماغ کا کنیکشن کٹتے ہی جو پریشر خون کا ہے ریلیز ہونے کا وہ کم ہو جاتا ہے. اور شارگ پہلے جب ذبح ہے جو اسلامی طریق ہے اس میں پہلے شارگ کٹتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو اس کی کارڈ ہے وہ کٹتی ہے جس کی وجہ سے کنیکشن دماغ کا اور دل کا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. اس لیے خون پورے پریشر سے نکل چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک باریک فرق ہے. اسی لیے حضرت صاحب نے فرمایا کہ جس طعام میں شبہ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ عذر قرآن وہ حلال ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس میں خاصا یہ بھی ہے حضور کی یہ طبیعت تھی. حضور نے فرمایا کہ اور بلا وجہ زیادہ شبہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا اگر کسی پیکنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ اس کے مطابق یہ کیا ہے تو اس میں پھر بلا وجہ کے تجسس میں جو ہے وہ بھی داخل نہیں ہونا چاہیے. تو احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق اگر کوئی اور چیز میسر نہیں ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ سوال ہمیں طاہر احمد بیگ صاحب نے قادیان سے بھجوایا ہے. ان کے 2 سوالات ہیں، دوسرے پر پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عقیقے پر لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں فرق کیوں ہے؟ اگر جو احادیث ہیں عقیقے کی ان کے اوپر غور کیا جائے سب کے اوپر تو ان سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دراصل عقیقے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے لوگوں کو اور تعداد بتانا مقصد نہیں تھا بلکہ ترغیب دلانا مقصد تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جو کرنا چاہیں اور مقدرت رکھتے ہوں وہ عقیقہ کیا کریں. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس میں الفاظ اگر آپ دیکھیں کہ من ولد لہ ولد فاحب ان ینسک، اگر وہ قربانی کرنا چاہے، کوئی ذبح کرنا چاہے جانور تو پھر یہ کرے. تو اس حوالے سے یہ ایک مستحب چیز ہے، مسنون چیز ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. تو اس لیے اس کی جو تعداد ہے وہ اس کے بارے میں سارے فقہا کے میں نے جہاں تک اس کو دیکھا ہے یعنی شدت کسی کی بھی نہیں ہے کہ نہیں 2 ضروری ہیں، واجب ہیں، ہر لحاظ سے ٹلتی نہیں بات اس کی. بلکہ جیسے آپ نے فرمایا حدیث کی روح سے غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی طرف سے 1 ہی کروایا تھا. وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں. اس کے بارے میں اس کی 2 روایات ہیں اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبشن اور دوسری میں آتا ہے کبشین. میرے نزدیک ان کی تطبیق کی یہ صورتحال ہے کہ جو دوسرے کبشین والا راوی ہے وہ کبشن کی وجہ سے وہ کبشین بول گیا جو ہے وہ احتمال زیادہ ہے. ایک مینڈھا ذبح کیا
اور دو مینڈے ذبح کیے. ہوا یہ ہے کہ 2 مینڈے ذبح کیے اور دونوں کی طرف سے چونکہ ایک کیا تو اس وجہ سے وہ حدیث میں یہ راوی کی وجہ سے احتمال ہے وہ میرے نزدیک بنتا ہے. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بیٹے کی طرف کے لیے ایک ہی کیا، یعنی اپنے نواسوں کی طرف سے، روایات کے مطابق جو جہاں تک روایات ہیں روایات میں فرق. اور اس کے علاوہ یعنی اس کے اوپر بھی یعنی بعض اوقات یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹے کے لیے اور 1 بیٹی کے لیے ذبح کیا جائے. لیکن جہاں تک فقہاء کا تعلق ہے اگر دیکھا جائے تو ان میں مالکی اور حنفی فقہ کے جو ہیں فقہاء وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے، دونوں کی طرف سے ایک بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس مقدرت ہے تو دونوں کی طرف سے 2 بھی کیے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی بکرا کیا جائے یا بکری کی جائے، مذکر بھی کیا جا سکتا ہے، مؤنث بھی کیا جا سکتا ہے. تو کوئی قید نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو کرنا چاہے. اور یعنی اس حدیث کے الفاظ اگر دیکھیں کہ 7ویں دن کر لو، 14ویں دن کر لو، 21ویں دن کر لو، نہیں تو بالغ ہونے تک اس سے پہلے جب کر لو، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے خود بھی کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے یعنی ایک اس میں اتساع ہے. اور بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر لڑکے کی طرف سے آپ اکٹھے 2 نہیں کر سکتے، جو کہتے ہیں کہ 2 کرنے ہیں، تو آپ ایک اب کر لیں، ایک بعد میں کر لیں. تو یعنی اس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے 2 کرنا لڑکے کی طرف سے، اس میں یا اتنی سختی اور شدت کا حکم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. بہرحال یہ ترغیب ضرور دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کرنا چاہیے. اور جو ہے 7ویں دن اس کے جو ہے وہ بال اتارے جائیں اور جو ہے عقیقہ کیا جائے، اس طرح ذبح کیا جائے، اور ان بالوں کے برابر جو ہے سونا یا چاندی جو ہے وہ صدقہ دیے جائیں، اور اس سے اور بچے کا نام رکھا جائے. اور جو اچھے نام جو ہیں نیک تفاعل کے طور پر جو ہے وہ نام لے کر رکھے جائیں. اور یہ چیز جو ہے بچوں سے جو بعض قسم کی ان کے لیے نقصانات رد بلا جو ہے اس کے طور پر اس کو شمار کیا جاتا ہے. خان صاحب طاہر بیگ صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ فوتگی کے موقع پر وہ کہتے ہیں بعض علاقوں میں 3 دن تک ان گھر والوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے، بعض علاقوں میں 1 دن. وہ کہتے ہیں شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جہاں تک دنوں کی تعداد کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کوئی واضح نص قرآن کریم سے یا حدیث سے مجھے نہیں ملی جس میں یہ حکم ہو کہ اتنے دن تک کھانا ضرور بھجوایا جائے. لیکن بعض احادیث سے استدلال ہوتا ہے. مثلاً ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے اور ان کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو حضور نے ان کے گھر والوں کو ان کی شہادت کی خبر دی. تو ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کو ایک ایسی غم کی خبر پہنچی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر کے کام کاجوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتے، وہ مصروف ہو گئے ہیں، تو اس لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے. تو اس حدیث میں گویا ہم عزیزوں قریبی رشتہ داروں اور جو ارد گرد کے ہمسائے ہیں، قریبی ہمسائے ہیں، ان کا ایک لحاظ سے یہ اخلاقی فرض بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے گھر والوں جن کو کسی فوت کی خبر پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، اس صدمے میں مصروف ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے اور پھر ایسے گھر والوں کے لیے کے ساتھ افسوس کے لیے مختلف جگہوں سے لوگ بھی انہیں ملنے آتے ہیں، افسوس کرنے آتے ہیں. تو ایسے لوگ بعض دور سے آتے ہیں، ان سب کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا قریبی رشتہ داروں یا ہمسایوں کا یہ اخلاقی فرض ہے. جہاں تک دنوں کا تعلق ہے تو بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کیا جائے. تو اس لیے یہ گویا ایک سوگ ہے، ایک سوگ کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ہوتی ہے. اس لیے وہ 3 دن تک اگر کوئی ہمسائے یا رشتہ دار کھانا بھجوا سکتے ہیں تو وہ 3 دن تک بھجوا سکتے ہیں.
اور اگر نہیں استطاعت تو ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ جتنی استطاعت ہے اتنا بہرحال وہ بھجوانا چاہیے. وہ ایک بنیادی اور اخلاقی فرض ہے جس پہ عمل ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ کتنے دن ہو، جیسے میں نے عرض کر دی کہ اس کے بارے میں مجھے واضح طور پہ نہیں کوئی نص ملی، لیکن ان احادیث سے استدلال ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک بھجوایا جا سکتا ہے. اور خان صاحب ایک اور بھی ہم بات اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم جہاں بہت سی نیکیوں کا حکم دیتا ہے ساتھ اس کے ایک لفظ استعمال کرتا ہے معروف کا. معروف بالکل. اور معروف سے مراد ہوتی ہے کہ جو اس معاشرے کے مطابق بھی ہو، اسلامی جو روایات ہیں ان کے مطابق بھی ہو. تو بعض علاقوں کے حساب سے بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے جو اچھے طریق رسم و رواج جو ہیں، جو اخلاقی قدریں اس معاشرے میں سمجھی جاتی ہیں اور عالمی سطح پر وہ مختلف خطے ہیں، مختلف قومیں ہیں، ان میں جو رسم و رواج ہے اس کے مطابق ان کے فالو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ رکھنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس میں نمود و نمائش کا یا ناجائز بوجھ ڈالنے کا اپنے اوپر یا دوسروں پر جو ہے وہ شکل نہ آ جائے. یا قرآن کریم نے یہ منع فرمایا کہ ایسا صدقہ جس کو جو ہے ایک تکلیف کی بات جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہو، اس کو فالو کر رہی ہو، اس سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. کہ بعض دفعہ صرف دوسرے پر یہ احسان چڑھانے کے لیے کہ تمہاری خاطر ہم نے یہ کیا، تو حالانکہ یہ تو خالصتاً ہمدردی کا موقع ہے، افسوس کے اظہار کے طور پر. اور ان لوگوں کو چونکہ ایسے جو ہے وہ بیچارے پریشان حال ہیں کہ وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، وہ اپنا بھی ان کو کھانے کا حال جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، تو ان کا انتظام کہاں سے کرتے پھریں گے. تو اس لیے ہمدردی کے طور پر یہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. جو علاقے کا رسم و رواج ہے، جو اچھا طریق ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن اس میں نہ نمود و نمائش ہو کہ بڑھ چڑھ کے دوسروں سے مقابلہ کر کے کو فلاں نے یہ پکایا تھا ہم نے یہ بنا کر بھجوایا، فلاں نے اتنا کم بنایا تھا ہم نے اتنا زیادہ بنایا. ورنہ وہ مقصد جو ہے ہمدردی کا، غمخواری کا جو ہے وہ اس میں سے ختم ہو جاتا ہے اور جو اس کی غرض تھی وہ باقی نہیں رہتی. آگے چلیں گے. مدثر احمد صاحب کا سوال ہے ہمارے پاس. صاحب مدثر صاحب نے یہ پوچھا کہ اگر غلیل سے پتھر کے ساتھ کسی پرندے کا شکار کیا جائے اور وہ ذبح کرنے سے پہلے مر جائے اور خون نہ نکلے تو کیا وہ شکار حلال ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں ہے کہ چوٹ لگ کر مرا ہوا حلال نہیں ہے. کیا اس کا اطلاق شکار پر بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم نے جو بات بیان کی ہے اس کو لیے قرآن کریم لفظ استعمال فرمایا ہے الموقوذۃ. جس کو چوٹ لگی ہو وہ اگر ذبح نہ کیا جا سکے، ذبح کرنے سے پہلے اگر مر جائے تو وہ حلال نہیں ہے. اب اس کی جو چوٹ کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ چوٹ لگنے سے انسان نے پہلے تو یہ ہے کہ انسان نے خود اس کو نشانہ بنایا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے اگر اس کو نشانہ بنایا ہے، اور چوٹ ایسی لگی ہے کہ جو ظاہری چوٹ ہے، اندرونی چوٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے کٹ لگا ہے اگر اس جانور کو، اس پرندے کو، پھر وہ حلال ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے کٹ نہیں لگا، کسی قسم کا کوئی کٹ نہیں لگا اور اس کے اندرونی چوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ جانور مرا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں واضح حدیث ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم سیر پہ شکار پہ جاتے ہیں اور ہم بھالا جو ہے وہ جانور کو مارتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو وہ جانور ہمیں جلدی نہیں ملتا، اور جب ہم اس تک پہنچتے ہیں تو اس وقت تک وہ جانور مر چکا ہوتا ہے، ہمیں ذبح کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کو دیکھو، پہلے تو یہ ہے کہ جو بھالا آپ نے مارا ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کے ماریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جانور کو دیکھیں کہ وہ بھالا جو ہے اس نے خزق کیا ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی کٹ لگایا ہے. اگر وہ کٹ لگانے سے مرا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر حلال ہے. لیکن اگر وہ یعنی بھالا جو ہے وہ اس کے ایک طرف تو اس کا پھل ہوتا ہے جس کی تیز دھار ہوتی ہے وہ کاٹتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھاری ڈنڈا ہوتا ہے ایک، اور جو لگنے سے وہ ویسے بھی جانور مر سکتا ہے. یعنی ایک ہے اس کا سیدھا لگنا یوں، ایک یہ جو ہے چوڑے رخ پہ لگنا، اس کے اوپر گرا ہے اس کو لگا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
وہ اس کے پھل کی وجہ سے نہیں لگا بلکہ اس کی ویسی چوٹ لگنے کی وجہ سے لگا ہے، تو پھر اس صورتحال میں اس کا خون نکلنے کی بجائے اس کے جسم کے اوپر کٹ نہیں لگے گا. تو اگر اس کو کٹ نہیں لگا تو پھر اس کو ذبح کرنا ضروری ہے. اگر ذبح نہیں کیا گیا تو وہ پھر حلال نہیں ہے. اور اسی طرح تیر کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیر جو ہے وہ چوٹ اس طرح لگائے کہ اس کی وجہ سے کٹ لگے اور پھر وہ جائز ہے، لیکن کٹ کے بغیر اگر مرا ہے تو پھر وہ اس کو ذبح کرنا ضروری ہے. پھر آگے ہمارے پاس سوال ہے خاصا امت الجمیل صاحبہ نے کینیڈا سے ہمیں یہ بھجوایا ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ اگر ہم نماز عصر میں کوئی غلطی کر لیں تو کیا اسی وقت دوبارہ نماز عصر پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ غلطی ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز فاسد ہو گئی ہے، مثلا نماز میں کھلکھلا کر ہنس دینا، فقہا نے کہا کہ اگر ہنسنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، احادیث میں بھی آتا ہے. تو اگر تو ایسی غلطی ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یا مثلا نماز انہوں نے پڑھ لی تب انہیں یاد آیا کہ میں نے تو وضو ہی نہیں کیا، یا پانی نہیں تھا تو تیمم بھی نہیں کیا، تو چونکہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر طہور کے بغیر لا صلاۃ الا بطہور، کہ اگر طہور وہ اگر پانی میسر ہے اور صحت مند ہے، کوئی تکلیف نہیں، تو اس سے وضو کرنا، اور اگر پانی نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو تیمم کرنا. اس کے بغیر اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوتی. تو اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر وہ دوبارہ نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو اس کو ایسا سہو ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ غلطی نماز کے دوران یاد آ گئی یا سجدہ سہو کرنے کے نتیجے میں وہ پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس نماز کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. غالباً ان کے سوال کا ایک یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے، چونکہ عصر کی نماز کے متعلق خاص طور پہ پوچھ رہی ہیں، تو ایک ان کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ نماز عصر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نوافل نہیں پڑھے، غروب ہونے تک، اور نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. تو یہ بالکل درست بات ہے. لیکن اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی ایسی غلطی جس میں نماز فاسد ہے، تو وہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے. بلکہ یہاں تک فقہا نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے عصر کی نماز اپنے طور پہ پڑھ لی اور اس کو باجماعت نماز میسر آ گئی تو پھر وہ باجماعت نماز پڑھ لے گا، کیونکہ اکیلے کی نماز تو ایک نماز شمار ہوتی ہے اور باجماعت نماز جو ہے وہ 27 گنا اس کا ثواب ملتا ہے. اس لیے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اگر یہ بھی پہلو ہے تو تب بھی کوئی اس میں حرج کی بات نہیں پڑھ سکتے. جزاک اللہ، شکریہ. دوسرا امت الجمیل صاحبہ کا ہی دوسرا سوال ہے ہمارے پاس. وہ کہتی ہیں اگر کوئی رات کو بستر پر جانے سے پہلے نفل پڑھنا شروع کرے اور اسی دوران اسے نیند آ جائے تو کیا اس کو نوافل کا ثواب مل جائے گا؟ ثواب دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس کو کس کی کون سی ادا پسند آتی ہے اس کے بارے میں کوئی فقیہ اور کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی اپنی ذات میں کوئی سمجھنے والا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. صرف یہ ہے کہ وہ تو خدا تعالیٰ کی پسند ہے، اس کو کس بندے کی کون سی ادا پسند آتی ہے. ساری زندگی کے اعمال ایک طرف اور اس کی پسند ایک طرف، کوئی ایک چھوٹی سی چیز اس کو پسند آ جائے تو اسی کے اوپر وہ درجات دے سکتا ہے. لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے اس کے لیے تو بہرحال قرآن کریم جیسا کہ بتاتا ہے کہ تیاری کر کے اس وضو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے، اور اس حالت میں کہ انسان جو ہے ہوش و حواس میں ہو، ٹھیک طریقے سے نماز کو ادا کر رہا ہو. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کو کہ تھکا ہوتا ہے یا کوئی ایسی کیفیت ہو جس کی وجہ سے نیند آ جائے تو وہ تو پھر خدا تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اس کو قبول کر بھی سکتا ہے. لیکن اس کے بالمقابل جو دوسری احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص سونے لگا ہے، وہ تسبیح و تحمید کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو اگر اس صورتحال میں وہ سو جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں پھر اس کو اسی صورتحال میں لکھتے ہیں گویا کہ اس نے اٹھنے تک خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہی کی. تو نیک کام کرتے ہوئے اگر انسان کوئی سوئے گا تو اس کو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب تو ہوگا، اس لیے کہ اس کے خیالات پاک ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے. تو اس حوالے سے بہرحال یہ خدا تعالیٰ سے توقع تو کی جا سکتی ہے کہ نیک اعمال کا اس کی نیت کے مطابق جو بھی اس کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت میں 2 سوالات اور جو ہیں وہ ہم شامل کر سکیں. افتخار احمد ملک صاحب کے،
جرمنی سے یہ سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے۔ افتخار صاحب نے پوچھا ہے خان صاحب کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ گھوڑے کا گوشت حلال ہے، اور احادیث میں بڑا واضح طور پہ یہ ملتا ہے۔ حضرت مثلا بخاری کی حدیث ہے کتاب الذبائح، اس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ ہم حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑا ذبح کیا کرتے تھے اور اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ہمیں گھریلو گدے کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ تو یہ بخاری میں بڑی واضح احادیث موجود ہیں جس میں گھوڑے کے گوشت کو جائز اور حلال قرار دیا گیا، اور بتایا گیا کہ اس زمانے میں لوگ گھوڑے ذبح کرتے تھے ضرورت پڑنے پہ۔ تاہم سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس بارے میں ایک تو خود جو اس کتاب کے مصنف ہیں امام ابو داؤد، وہ تحریر کرتے ہیں یہ حدیث لکھنے کے بعد کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر صحابہ میں یہ عمل موجود ہے کہ وہ گھوڑے کے گوشت کو جائز سمجھتے تھے اور کھاتے تھے، اور انہوں نے اس پہ نام بھی ذکر کیے ہیں مختلف، اس لیے اس پہ عمل نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بڑی واضح طور پہ ہمیں ایک اصول بیان فرمایا کہ سب سے بنیادی جو غیر جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل کامل یقین پہ مبنی کتاب قرآن کریم ہے، وہ خدا کا کلام ہے، اور وہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا آج تک اسی طرح وہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری اور مسلم دو ایسی کتابیں ہیں جنہیں صحیحین کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں ایسی ہیں ان میں جو مستند احادیث ہیں اس کے وہ قابل قبول ہیں، اور وہ مستند احادیث کا حضرت مسیح علیہ السلام نے معیار یہ بیان فرمایا کہ وہ قرآن کے مطابق ہو، قرآن کے مخالف نہ ہوں۔ اور بخاری اور مسلم کے بعد جو کتب ہیں ان کے قبول کرنے، ان کی احادیث کے قبول کرنے کا معیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو بخاری اور مسلم کی مستند احادیث کے مطابق ہوں وہ قابل قبول ہے۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام نے جو معیار بیان فرمایا ہے، اس کے مطابق بڑی واضح بات ہے کہ بخاری میں اور جو معتبر صحابہ ہیں ان سے یہ روایت موجود ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھایا جاتا تھا، حلال تھا۔ اس لیے اگر سنن ابی داؤد کی کوئی ایسی روایت ہے جو کہ اس کے متضاد ہے تو اس معیار کے مطابق وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہ قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، جزاک اللہ۔ دوسرا جلدی سے اس سوال کا بھی اگر دے دیں جو آپ کے گھر پر نماز پڑھتے ہوئے کیا 10-12 سال کی بیٹی تکبیر کہہ سکتی ہے یا خود ہی تکبیر کہہ کر نماز شروع کر لی جائے؟ مناسب تو یہی ہے کہ اگر انسان نماز جو پڑھا رہا ہے وہ خود ہی تکبیر کہہ لے اور امامت بھی خود ہی کروا لے۔ یعنی حدیث میں یہی آتا ہے کہ اقامت جو عورتوں پر اقامت نہیں ہے، لیست الاقامت علی النساء، کہ عورتوں پر اقامت جو ہے وہ نہیں ہے، اذان اور اقامت وہ مردوں کا کام ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غالباً ورقہ جو تھے ان کو مقرر کیا، ورقہ کے لیے حضرت ورقہ کی درخواست پر حضور نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا مؤذن کے طور پہ، جو عورتوں کے نماز کے انتظام کے لیے وہ اذان جو ہے وہ دیتے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم سوالات شامل کر سکیں گے۔ میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں، چلیں ان احباب کو تسلی رہے گی کہ سوالات ان کے پہنچ گئے ہیں اور وہ اس لائن میں ہے، اس روٹین میں ہے۔ نجم السماء صاحب ہیں لندن سے، حمید اللہ خان صاحب لندن سے، عدیل آنند صاحب، مسز انور، وسیم مظفر صاحب، اعجاز الحق صاحب، وقاص صاحب کینیڈا سے، طاہر احمد
اسی احمد الرفیق صاحبہ کینیڈا سے، شہادت علی صاحب، آمنہ حمید صاحبہ جاپان سے، تحمید احمد صاحبہ اور صدیق رحیم صاحب بنگلہ دیش سے، ان سب دوستوں کے سوالات ہمارے پاس ہیں، موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب ان کا اپنی روٹین کے مطابق باری آئے گی، ہم انشاءاللہ ان سوالات کو شامل کر لیں گے اور علماء کرام سے آپ جواب سن سکیں گے۔ شکریہ ادا کریں گے اپنے بزرگان کا جو تشریف لائے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔